والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کی جاتی ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، ہم نے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل و کمالات اور ان کی مدح اور ثنا پر مشتمل جو آیات نازل فرمائی تھی ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کے بارے میں مختصر سا کلام ہوا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو خصوصاً آیات نازل ہوئیں ان کے بارے میں کلام کیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں، انہیں چاروں ہمارے جو خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے بارے میں جو آیات اللہ تبارک و تعالی نے کسی حوالے سے نازل فرمائی ہیں وہ ذکر کی جائیں، تاکہ ہماری عوام کو خصوصاً ینگ جنریشن کو یہ اندازہ ہو کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، جن سے عقیدت رکھتے ہیں، جن سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہماری بیجا جذباتیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ واقعی وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جن نفوس قدسیہ کو اتنی اہمیت دے کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن پاک میں جمع فرمایا، اور قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے ان کے جب تک وہ آیات ان سے متعلقہ پڑھتے رہیں گے گویا کہ ان کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جن شخصیات کا، جن نفوس قدسیہ کا ذکر قیامت تک زندہ رکھنا چاہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان کی عظمت بہت ہی زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کتنا مقام قرب حاصل کیا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، ہم نے جو ماقبل ہمارے پروگرام ہوئے کہ جن میں غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آیات تھیں وہ ذکر کی گئی، اور انہی آیات سے آپ کی صحابیت بھی ثابت ہوئی، یعنی نصوص قطعیہ سے ثابت ہوئی، حتیٰ کہ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے گویا کہ ان آیات کا انکار کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب ہونے، ان کے صحابی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں کلام انشاءاللہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یعنی وہ لوگ جو اپنے اموال کو رات میں، دن میں چھپا کر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت یا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ موضوع ہمارا چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا ہے، لہٰذا اگر اس شان نزول کو مانا جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گویا کہ مدح فرمائی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، جن میں سے آپ نے 10,000 دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 چپ کسی کی مدد میں استعمال فرمائے، اور 10,000 آپ نے اعلانیہ طور پہ خرچ کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ان اعمال کو پسند فرمایا اور قرآن پاک میں آپ کے لیے مدحت کے کلمات ذکر فرمائے۔ اس سے ہم تھوڑا سا نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اکابرین نے جن اعمال کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید اپنے درجات کی بلندی کا سامان کیا، ہم بھی ان اعمال کو اپنائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن میں، رات میں، دن میں چھپا کر اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اس میں تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے بھی
اور انداز کے اعتبار سے بھی جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان کا احاطہ فرمایا ہے۔ وقت کے اعتبار سے دن میں کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی رات میں خرچ کرتا ہے، اور انداز کے اعتبار سے کہ کوئی اعلانیہ طور پہ دیتا ہے، کوئی چھپا کر دیتا ہے۔ ہر طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، حصول ثواب کا ارادہ ہو، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، ان کی طرف سے تعریفی جملوں کا حصول مقصود نہ ہو، تو سب کا سب مقبول ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پوشیدہ طور پہ دے رہا ہے تو وہ اعلانیہ دینے والے کے بارے میں بدگمانی نہ کرے، اور اگر کوئی اعلانیہ طور پہ دے رہا ہے تو وہ پوشیدہ طور پر دینے والے کو برا بھلا نہ کہے، دن میں دیں چاہے رات میں دیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ احادیث کریمہ میں چھپا کر صدقہ دینے کو اعلانیہ طور پر صدقہ دینے سے افضل قرار دیا ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھپا کر صدقہ دیا جائے اس کی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن علماء نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا عالی شان بھی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اصل میں جو چیز زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے سلسلے میں سریع الاثر ہو اور زیادہ بہتر انداز ہو، بس وہ مقبول ہے۔ بعض اوقات چھپا کر دینا ہی افضل ہے، اعلانیہ طور پہ دیتے ہیں تو ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو چھپا کر دینا چاہیے۔ اور اس میں سامنے والے کی عزت نفس کا لحاظ بھی ہے۔ اگر ایک سفید پوش شخص کو آپ سامنے امداد کریں گے، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جو واقعی سفید پوش ہیں، جو اپنی خاندانی غیرت کی بنا پر اپنی تنگ دستی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں ہی شرم و عار محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اعلانیہ طور پہ آپ کے سامنے آ کر لے گا ہی نہیں، شرم کی وجہ سے بیٹھا رہے گا، اور اگر لے گا تو پھر بیچارہ گلٹی فیل کرے گا، وہ لینے کے بعد جائے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے جی اس نے مدد لی تھی۔ اس لیے پوشیدہ طور پہ دینا بہت اچھا ہے، ریاکاری بھی نہیں آتی ہے، اور جس سائل کو ہم دے رہے ہیں اس کی بھی عزت نفس ملحوظ رہتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلانیہ طور پہ دینا یہ پوشیدہ صدقہ کرنے سے افضل ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، مثلا مسجد کی تعمیر چاہیے، دینی کاموں میں پیسہ خرچ کرنا ہے، اس وقت اعلانیہ دینا اپنی نیت کی اور اپنی سوچ اور فکر کی حفاظت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نیت کو خوب ملحوظ رکھتے ہوئے، اخلاص پہ اچھی طرح نگاہ رکھتے ہوئے اعلانیہ طور پہ انسان دے، یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہے، کیونکہ اس وقت اعلانیہ طور پہ دینے کی وجہ سے دوسروں کے لیے ترغیب پیدا ہوتی ہے، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دینی مقصد کے لیے صحابہ کرام کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو ایک صحابی اپنے گھر گئے اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا مال اپنی تھیلی میں بھر کر لے کر آئے جو اتنا وزن دار تھا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ تو ان کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ بھی اپنا مال لانا شروع ہوئے، تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ قیامت تک اس اچھے کام پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، ان تمام کا ثواب اس شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، یعنی اس کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ان کو تو ملے گا، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے نام اعمال سے نکال کر اس کو دے دیا جائے، گویا کہ اس کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ جب اعلانیہ طور پہ کچھ طلب کیا جا رہا ہو اور ہم یہ گمان کریں کہ اعلانیہ طور پر دیں گے تو دوسروں میں بھی ترغیب پیدا ہوگی اور رغبت پیدا ہو جائے گی اور وہ بھی آگے بڑھ کر چندہ دیں گے، تو پھر ہمیں اعلانیہ طور پر دینا اچھا ہوتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کچھ خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ انہوں نے یہ خرچہ وغیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ یہ کچھ خوف ہوں گے نہ غمگین ہوں گے، نہ ان پہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوف سے آزادی اور مرنے کے بعد ہر غم سے دور رہنے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما دے کہ نہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا کیے جائیں گے، تو پھر ان کے بارے میں یقینی سی بات ہے کہ ہم برملا اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دنیا میں بھی کرم فرماتا رہا ہے اور اتنا آپ کو شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، آپ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آرام فرما رہے ہیں۔
اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے بروز قیامت سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق میرے ساتھ ہوں گے، اور میں نے ان کا ہاتھ یوں پکڑا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح میں ہاتھ پکڑ کر ہم تینوں نکل آئیں گے، اور پھر جو جنت البقیع کے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں وہ اٹھیں گے، پھر مکۃ المکرمہ کا قبرستان جنت المعلا، جس کو جنت المعلا بھی بعض لوگ کہتے ہیں، تو جنت المعلا کے جو لوگ ہیں وہ اٹھیں گے، پھر اس کے بعد باقی لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے ان دو صحابیوں کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ تو پہلو میں لیٹے ہوئے ہر وقت سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، اور بروز قیامت بھی جب دوبارہ جسم میں روحیں لوٹا دی جائیں گی اور باقاعدہ زندہ کیا جائے گا، جس طریقے سے سابقہ زندگی تھی ویسی ایک بالکل زندگی ہوگی۔ یہ تو ابھی بھی ایک زندگی بعد وفات بھی ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ بروز قیامت وہ زندگی ہوگی جس کا شعور ہر ایک کو حاصل ہوگا، جیسے آج کل کی زندگی ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے یہی دو نفوس قدسیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے فضائل ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مدینہ انتہائی افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مدفون ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر تیار کیا گیا تھا۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ پوری دنیا سے مٹی لے کر آؤ، تو مختلف جگہوں سے مٹی لے کر آیا، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، اور اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام زندہ ہوئے، اور پھر آپ کی آگے نسلیں ہوئیں۔ اب جیسے پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کی نسل ہے، کوئی بہت زیادہ کالا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کلرز مختلف ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جس آدم علیہ السلام کی نسل میں جس مٹی کا رنگ زیادہ ہو گیا وہ اسی کلر کا ہوا، کہیں کی سیاہ مٹی اٹھائی گئی ہوگی تو سیاہ کلر والے لوگ ہیں، کہیں بہت سفید مٹی اٹھائی گئی تو سفید کلر والے ہیں، کہیں مکس مٹی تھی تو اس میں ایسے ہیں، کہیں لال مٹی اٹھائی گئی ہوگی تو وہ لال کلر کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ سرخی ہوتی ہے ان کے چہرے پر، قدرتی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، اگرچہ ہم اسے علاقے کی طرف منسوب کرتے ہیں، جی ٹھنڈے علاقے والے جو ہیں وہ گورے ہوتے ہیں اور گرم علاقے والے سیاہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے ٹھنڈے علاقوں کے اندر پیدا ہونے والے بھی سیاہ کلر کے ہوتے ہیں، ان کا کوئی رنگ سفید تو نہیں ہو جاتا، وہی رہتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا اثر ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کی مٹی اٹھائی گئی تھی پاکستان سے، اور اس کو پھر آدم علیہ السلام اس کا پتلا تیار کیا گیا تھا، تو اس مٹی کا اثر آدم علیہ السلام کی جس نسل کے اندر پہنچے گا وہ پھر یہی مدفون ہوگی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس میں جس مٹی کا اثر مبارکہ ہے وہ مدینے کی مٹی ہے، اس لیے کہ سرکار یہاں مدفون ہوئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ضمناً پھر کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے دائیں بائیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں بھی جس مٹی کا اثر موجود ہے وہ بھی مدینے کی ہی مٹی ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ لہٰذا اس سے ان بزرگوں کی عظمتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے حامل نہ ہوتے جن کا اندازہ ہم ان آیات سے لگا رہے ہیں، تو یقیناً ایک آخری نبی اور سب سے افضل ترین نبی کا پڑوس کیسے آپ کو حاصل ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ منصب عطا فرما دیا تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کمالات سے نوازا ہے، تو پھر انہی پر آخرت کا بھی قیاس ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر دنیاوی لحاظ سے ترقی ہو تو اس کو آخرت کے معاملات کو اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چور ہے، بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے، بہت زیادہ لوٹ مار کی ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی اس کی بہت زیادہ دنیا میں دولت ہے تو میدان محشر میں بھی عزت والا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو اس پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی جو اللہ نے اس کو اس تقوی پرہیزگاری کے بدلے میں دنیا میں عزتوں سے نوازا ہے، ایسا ہی میدان محشر میں بھی عزتوں سے نوازا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری اور آپ کا تقوی، آپ کا پھر صحابی ہونا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نام لے کر جنت کی بشارت دینا، یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ میدان محشر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہوگی۔ اور پھر اللہ کا وعدہ کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا غمگین یہ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں کوئی ان کے لیے گرفت کا پہلو نہیں ہے، ان کے لیے نجات ہی نجات ہے، درجات ہی درجات ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اور جنت میں اعلیٰ ان کے لیے مقام ہے۔ لہٰذا ان نفوس قدسیہ سے محبت رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ تو کسی کو بھی چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی بھی اپنے اکابر کے بارے میں کوئی منفی خیال اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے، خصوصاً اصحاب رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بڑے نفیس لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کی گواہیاں دی ہیں، جسے میں نے صحابہ کرام کے تذکرے میں عرض بھی کیا تھا۔ اور خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، اور اس پر انشاءاللہ بھی جب میں آگے آیات عرض کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا بڑا مقام ہے۔ تو لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑے باعث کمال رہے ہیں، میدان محشر میں بھی آپ کو یہ کمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 34، آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ بلکہ یہ 33 اور 34 دو آیات ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمال کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، ہم المتقون، وہی تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں گے، جو جس کی خواہش کریں گے ان کے لیے وہی ہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیک لوگوں کا، نیکی کا ارتکاب کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس میں جو پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی۔ اس میں نزول یعنی اس کے اندر یہ بالاتفاق مفسرین نے فرمایا کہ مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا